السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج بات کریں گے یوم استحصال کشمیر اور پورے پاکستان میں بلکہ کشمیر پوری دنیا بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور بالخصوص 5 اگست 2019 جب آرٹیکل 370 اور 35A کو معطل کیا گیا، ریووک کیا گیا اور امینڈمنٹ کے ذریعے یہ جو کہ بھارت کے اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا اور جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی، اس کو تبدیل کر کے قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا۔ اور کشمیر میڈیا سروس کی ایک ریسرچ سامنے آئی ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 21 خواتین، 44 لڑکوں سمیت 1030 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو گرفتار کیے گئے رہنما ہیں ان میں کل جماعتی یونٹ کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، نعیم احمد خان، آسیہ اندرابی اور فہمیدہ صوفی، ناہیدہ نسرین، ایاز محمد اکبر، پیر سیف اللہ اور انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز اور عرفان مجید بھی شامل ہیں۔ ان افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ یوم استحصال کشمیر یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک کشمیریوں کی اجتماعی قبریں دریافت کی گئی۔ بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں میں ہندوستان سر فہرست، اور فوجیوں کی سب سے زیادہ جو سوسائیڈ اور خودکشی کے واقعات ہیں وہ بھی وادی میں، یعنی انڈین انلیگل آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو خودکشی کرنے والے فوجی ہیں ان کا تعلق بھی ہندوستان سے۔ 8 لاکھ سے زائد افواج بشمول RSS کے غنڈے جو کہ قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں نریندر مودی کی قیادت میں، انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ لیکن اقوام عالم، انسانی حقوق کی کونسل اور جو علم بردار ہیں ان کی ایک مجرمانہ غفلت اور خاموشی آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب انڈین انلیگل آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو تحریک آزادی ہے وہ ہر دن مزید توانائی اور شدت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، اور یہ مجبور کیا گیا اقوام متحدہ جو اپنے چارٹر کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے ہندوستان جو کر رہا ہے مقبوضہ وادی میں، اس کو کنٹرول نہیں کر پایا، جو کہ ایک ذمہ داری بنتی تھی اقوام متحدہ کی، اور جو متعدد ریزولوشنز موجود ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں کروایا گیا، جس میں استصواب رائے کا حق جو ہے کشمیریوں کو دینا تھا۔ اب مزید اس پہ کیا پیش رفت ہوئی اور جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں پاکستان کی سفارتی سطح پر، ان کا ذکر بھی کریں گے، اور اس استحصال کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہے، اور آنے والے دنوں میں اقوام عالم جو کہ مشرق وسطیٰ، جس میں بالخصوص فلسطین اور ایشیا میں مقبوضہ کشمیر، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو عالمی جنگ کے دعوے دار ہیں، اگر اس جنگ کو نہ رکوا سکے، ان مظالم کو نہ رکوا سکے، تو یہ آگ کہاں تک پھیل سکتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے امتیاز وانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حریت رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سردار عبدالرازق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ امتیاز صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سارے پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو جینوسائیڈ ہے، جینوسائیڈ واچ کی بات کریں، انسانی حقوق کونسل کی ابھی حالیہ جو 4 رپورٹ سامنے آئی ہیں ان کی بات کریں، اور ایون کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ انڈیا پہ ٹیرف بھی عائد کر رہا ہے، اور انڈیا کے اس جو قبضہ ہے مقبوضہ وادی میں اس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں میڈیٹر کا وہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ کیا وجوہات ہیں آپ کو کہ بھارت کو اب سبکی ہو رہی ہے اور انڈین انلیگل آکوپائیڈ جموں اور کشمیر میں جو اس نے پنجے گاڑے ہوئے تھے اب اس کے نکلنے کا وقت آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس طرح انٹرویو میں بھی کہا کہ اس طرح کے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں، تو اس وقت جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو پامالی انسانی حقوق کی ہو یا وہاں جو قتل غارت بھارت کر رہا ہے، اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کو آزاد کرنا پڑے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے 1947 سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ جب مقبوضہ کشمیر جب پاکستان بنا، مقبوضہ کشمیر کے عوام نے 19 جولائی 1947 کو ہی ایک اجلاس کیا تھا، سردار ابراہیم کی سابقہ صدر تھے آبی گزر سری نگر میں، جہاں پر مختلف جو ہے علاقوں کے لوگ آئے تھے، اور وہاں پر جو ایک اجلاس ہوا اس میں یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب پاکستان بننے جا رہا ہے، ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مگر بھارت نے اس وقت زبردستی وہاں پر اپنی فوجیں اتاری تو ادھر وہاں پر قبضہ کر لیا۔ جب مقبوضہ کشمیر کے عوام نے
احتجاج شروع کیا تو وہاں پر پھر پنڈت جواہر لال نہرو تھے ان دنوں وزیر اعظم، تو وہ سری نگر جاتے ہیں اور وہاں پر لال چوک میں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا وہ حق دیں گے جو آپ بالکل کا بنتا ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ بھارت جو ہے خود اقوام متحدہ میں جاتا ہے کہ آپ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھیں جی ان کی کیا مرضی ہے، وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ وہ حق ان کو دے دیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو وہ حق ابھی تک نہیں ملا۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا اقوام متحدہ میں اس وقت 18 قراردادیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 1948 سے لے کر اب تک وہ موجود ہے، تو مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو وہ حق نہیں دیا گیا۔ اور انسانی حقوق کی آپ نے بات کی، انسانی حقوق کے حوالے سے مختلف رپورٹس آئے، یورپی یونین میں آئی یا ہیومن رائٹس کمیشن میں آئی۔ ہمارے جو خرم پرویز صاحب جی جی جس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اس نے بہت سارا کام کیا، اس نے ایسی رپورٹس بھی دی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کو جو بھارت نے ہے کئی سالوں سے ابھی تک جو ہے نظر بند رکھا ہوا ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ابھی تک جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے۔ ہماری قیادت کے ساتھ دیکھیں نا، کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت اس وقت اسیران کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑھتی جا رہی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو ہماری قیادت ہے، چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس مسرت عالم بٹ صاحب، جی وہ 39 سال سے جیلوں میں ابھی تک ہے۔ شبیر احمد شاہ صاحب وہ بھی اس وقت یاسین ملک صاحب ہیں۔ 39 سالوں سے جیل۔ خاتون آسیہ اندرابی کو یاسین ملک صاحب اور آسیہ اندرابی صاحب اس وقت 34 خواتین کے ساتھ اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں، بالکل بالکل۔ اور ہمارے لیڈروں کے ساتھ اچھا، ان اسیران کے حوالے سے بھی کچھ بین الاقوامی قوانین ہیں اور ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود ہیں، وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ سردار صاحب آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیے گا سر، جہاں پہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی جاتی ہے دنیا بھر میں، ساورینٹی کی بات کی جاتی ہے، پھر انسانی حقوق کی کونسل جو ہے اس کا جو اپنا آرٹیکلز ہیں وہ بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مذہبی آزادی ہے، کس طریقے سے ٹیریٹوریل فریڈم اور انٹیگریٹی کی بات کی جاتی ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کون کون سے ایسے لاز ہیں جس کی وائلیشن کی جا رہی ہے؟ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا بین الاقوامی جنیوا کنونشنز کی بات کریں، کس طرح ہم بھارت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے یہ غیر قانونی اقدامات سے پیچھے ہٹ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو ہندوستان بھارت کے اندر جس طرح کے لاز انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، ڈریکونین لاز، اور ان کے آڑ میں جس طرح وہاں سیکورٹی فورسز اور ہندوستان کی فوج ظلم اور بربریت کر رہی ہے کشمیر کے لوگوں کے اوپر، وہ دنیا کے کسی قانون میں بھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو بڑا اسٹرانگلی پروہیبٹ کیا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس سے لے کے جو جنیوا کنونشن کی بات آپ نے کی، اور اس طرح جو اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں مختلف، ایون ہندوستان کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں رائٹ ٹو اریسٹ ہے، جو رائٹ ٹو لبرٹی ہے، رائٹ ٹو ہیومن ڈگنیٹی ہے، ڈیو پروسیس ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ڈیو پروسیس کے ہیں، آپ کو فیئر ٹرائل کے ہیں، آپ کی اریسٹ کے حوالے سے ہیں، آپ کی فری موومنٹ کے حوالے سے ہیں، فریڈم آف اسمبلی ہے، بالکل فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہ سارے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو ہندوستان کی سیکورٹی فورسز جو ہے وہ کشمیر کے اندر آئے روز رونتی ہیں پاؤں تلے، لیکن کوئی عدالت، وہاں کی کوئی ادارہ جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ کشمیر لوگوں کی جو سٹرگل ہے، یہ اس کے اگینسٹ وہ بڑی کنٹینیوسلی چل رہی ہے، اور ہندوستان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا اس کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے جن ڈریکونین لاز کی بات کی، مور دین 30 جو ہے وہاں پہ اس وقت کالے قوانین ہیں، جس میں پبلک سیفٹی ایکٹ جیسا کالا قانون بھی شامل ہے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے یا جو جنگی جرائم کو ڈیل کرتے ہیں، کیا وہ اس طرف راغب نہیں ہو رہے، یا کوئی اکنامک انٹرسٹ ہے جو آڑے آتا ہے؟ دیکھیں، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو کوئی جائے گا تو پھر وہ اس کے اوپر کارروائی کریں گے، لیکن جو دنیا کا دورہ معیار ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اور ہندوستان کا ہاتھ روکنے کے حوالے سے وہ بنیادی طور پر اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑی منڈی ہے ویسٹ کی، اور دنیا کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کو کے ان سارے مظالم کو اگنور کرتے ہیں، اور ان کے جو عالمی ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ اور برا ہونے میں جو ناکامی ہے ہندوستان کی، اور جو کشمیر کے اوپر ظلم اور بربریت ہے، اس کو روکنے میں دنیا اسی وجہ سے ناکام رہتی ہے۔ لیکن حالیہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو پچھلے 2-4 ماہ سے جو ایونٹس ہوئے ہیں،
اس میں ہندوستان بہت بری طرح دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے. پاکستان کے ہاتھوں اس کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کے باوجود کہ وہ جنگ بھی ہندوستان نے خود مسلط کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کے اوپر, اور دنیا کے سامنے بھی وہ ایکسپوز ہوا. پاکستان نے اس کو بری طرح ڈیفیٹ کیا. پھر امریکہ کے صدر نے جب ہندوستان کی درخواست کے اوپر انٹروین کر کے یہ سیز فائر کروایا, تو پھر ہندوستان جو ہے وہ اس سے منحرف ہو گیا, اور انہوں نے امریکہ کی اس جو انٹرونشن تھی اس سے پبلکلی انکار کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے آج امریکہ بھی جو ٹیرف کے حوالے سے ہندوستان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں اور جو ٹیرف عائد کیا ہے, اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہندوستان کی پالیسیز ہیں وہ دنیا میں ناکام ہو چکی ہیں. اور امریکہ جیسا اس کا ایک بہت لانگ سٹینڈنگ اتحادی جو ہے وہ بھی اس کی پالیسیز سے نہ صرف مطمئن نہیں ہے بلکہ وہ اس سے شدید ناراض ہے, اور انہوں نے ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی ہے. اچھا سردار صاحب یہ بھی بتائیے گا, ابھی آپ نے آپریشن سندور کا ذکر کیا, تو میں تو اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اس کو نام چینج کر دیں, اس کو کلنک کا ٹیکہ کہا کریں. سندور سے بہتر جو ہے یہ ٹرم استعمال کریں کہ کلنک کا ٹیکہ ہے, ماتھے کا ٹیکہ ہے, جو جتنی ان کو بیک فٹ پر جانا پڑا اور اس وقت خود سبکی ہوئی ہوئی اور ہندوستان کے اندر ان کو ابھی چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 9 اور 10 مئی کی رات کی جانب سے جو کارروائی کی گئی تھی, جو ہم نے ان کے جو خاص طور پر ان کی تنصیبات کو ہم نے تباہ کیا, اور جس طریقے سے لائن آف کنٹرول کی جانب جو ان کے فوجی جو ہے وہ ہم نے مارے, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو ہے وہ کچھ حالات سازگار ہوں گے اور ہندوستان کو کچھ سمجھ آئیے؟ دیکھیں, کشمیر کے لوگ تو رائٹ فرام دی ڈے ون ہندوستان کے خلاف ہیں, اور آج بھی آپ نے 5 اگست کو بھی دیکھا کہ جو یوم استقلال کے موقع کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیری آباد ہے, انہوں نے اس کو یوم استقلال کے طور پر بنایا اور اس بھارت کے خلاف, ہندوستان کے خلاف شدید احتجاج کیا, پروٹیسٹ کیا. تو یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ جو خاص پوسٹ پچھلا جو پاکستان ہے ہندوستان کے درمیان جو محدود وار تھی, اس میں جس طرح پاکستان نے فتح حاصل کی, اس میں بھی کشمیر کے لوگوں کی اخلاقی جو حمایت تھی وہ پاکستان کو حاصل تھی. اور اس کے بعد تو ان کے حوصلے اور بڑے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اور زیادہ عزم و حوصلے کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, ایک تو دنیا کی انٹرپریٹیشن جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے, آپ کو نہیں لگتا اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ فریڈم فائٹرز کو بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے؟ ہندوستان کا تو ڈیفینیٹلی ایک پروپیگنڈا ہے یہ بھی, اور اس وقت جو وادی کے اندر کی جو صورتحال ہے, جس طریقے سے اس کو تقسیم کیا گیا, لیفٹیننٹ گورنرز کی تعیناتی, جعلی ڈومیسائلز کا اجرا کیا گیا, اس سے کچھ فرق پڑا ہے وہاں کے باسیوں کو؟ دیکھیں, مقبوضہ کشمیر کی عوام کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. مثال کے طور پر بالخصوص جد و جہد آزادی پہ اب انہوں نے بہت کوششیں کی اس طرح کہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے نا زمین جو جائیدادیں ہیں وہ یہ کہنے کے لیے, قیمتیں بڑھانے کے لیے ان کو لالچ دیا گیا کہ آپ اپنی جائیدادیں جو ہے, اپنی زمینیں جو ہے بیچیں, مگر مقبوضہ کشمیر کی عوام نے اس کو مسترد کر دیا. اور جو بھی انہوں نے اب ڈومیسائل انہوں نے جو ایشو کیے ہیں وہ لاکھوں میں کی تعداد ہے, اور اپنی جو ہے نا ان کی جو وہاں کشمیر گورنمنٹ کی جو زمینیں تھیں اس پہ جو انہوں نے سینک کالونیاں بنائیں, اور وہ جو زمینیں الاٹ کر رہے ہیں وہ فوجیوں کو ہو یا وہاں کے ہندوستانی ریٹائرڈ فوجیوں کو جو کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں وہ ڈیموگرافک چینجز کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کا مقصد بھی یہی ہے. تو مگر مقبوضہ کشمیر نے ہر چیز کو ان کو مسترد کیا. آپ دیکھیں وہاں پر آپ نے جس طرح فریڈم پریس کی بات کی, وہاں پر پریس کو کوئی اجازت تالے لگا دیتے ہیں, انٹرنیشنل پریس کی دفاتر کو تالے لگائے گئے. یہی بات ہے کہ اور وہاں پر جو شام کو کوئی خبر بھی نکلتی ہے نا, پہلے انٹیلیجنس کے ادارے وہاں پر آتے ہیں اور ان جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان پہ چیک کرتے ہیں کہ کل کیا خبر نکلنی ہے, اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اگر کوئی سوشل میڈیا عام ہر ایک بات کر سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے, مگر وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ایسی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی لائک بھی کسی چیز کو کرے تو اس کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے. تو وہاں پر جو ہے فیک انکاؤنٹر آپ نے دیکھا 5 اگست 2019 کے بعد فیک انکاؤنٹر بھی زیادہ ہوئے. وہاں پر جو ہے گرفتاریں بھی, ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں, ایک تو حریت قیادت ہے ہی نظر بند, اور بہت سارے ایسے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ مودی جو ہے وہ بنجامن نیتن یاہو کا ماڈل اڈاپٹ کرتا ہے, قابضین والا جو مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ جو قابضین والا مائنڈ سیٹ ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے ذرا مقبوضہ وادی میں یہ بتائیے گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس کی لابنگ بھی ہوتی ہے, اس کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے.
جبکہ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا ہے. ابھی حالیہ جو ریزولوشن ہے اس میں بھی اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا ہے. تو 8 لاکھ افواج جو ہے وہاں پہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ 8 لاکھ افواج نہیں ہیں، یہ 13-14 لاکھ بنتی ہے. اس میں جو ہے آر ایس ایس کے گنڈوں کو میں نے ابھی تک شامل نہیں کیا. آر ایس ایس کے گنڈے اور ایجنسیاں دیکھیں، این آئی ہے، ایس آئی اے ہے، اسی طرح وہاں کی پولیس ہے. یہ تعداد جو ہے نا 13-14 لاکھ بنتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں، آپ سری نگر دیکھیں یا کوئی بھی علاقہ دیکھیں، وہاں آپ کو فوجی زیادہ نظر آئے گی، کیونکہ عوام کو اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ باہر زیادہ تر جائے، اور وہاں پر جو ہے ہر نکڑ پہ جو ہے ان کو روکا جاتا ہے، تلاشیاں لی جاتی ہے، خواہ کا تنگ کیا جاتا ہے گاڑیوں کو روک کے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے ویسے بھی جو ہے انہوں نے تو اپنی جدوجہد جو آزادی ہے وہ اس لیے جو ہے تیز کی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنی آزادی کے لیے، حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور وہاں پر کتنا بھی بھارت ظلم کر رہا ہے، کتنا بھی بھارت جو ہے وہاں پر جو ہے ان پہ جو ہے قدغنیں لگا رہا ہے، مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے اپنی جدوجہد بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے، اگر مختلف بہانے کے ذریعے ان کو جو ہے ایف آئی آر بھی درج کیے جا رہے ہیں، اگر کسی کو جو ہے کوئی صحافی وہاں پر دیکھیں، آپ صحافیوں کی بھی میں بات کروں گا، کتنے صحافیوں کو انہوں نے ڈیبیٹس نہیں ہونے دی جاتی اس ایشو پر، جو ہے ڈیبیٹ نہیں یونیورسٹیز میں ہو پا رہی. کشمیر والا ہے، ایک دو ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو بالکل بند کیا گیا، ان کی خبر کو جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی دفاتر اور رپورٹ ہے، ہیومن رائٹس کی دیکھیں آپ، ہیومن رائٹس کی ہمارے جو میں نے خرم پرویز صاحب کی بات کی ہے. اسی طرح ہماری قائدین میں سے دیکھیں نا، آپ دیکھیں سید علی شاہ گیلانی صاحب وہ نظر بند ہوتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. فوت ہوئے. اچھا، محمد تحریک حریت کے چیئرمین گیلانی صاحب کے ثانی اور جو جموں جیل میں بند تھے اور بزرگ تھے، 80 سال کے بزرگ تھے، اس کو جموں جیل میں شہید کیا گیا. اسی طرح گیلانی صاحب کے داماد الطاف احمد شاہ صاحب، اس کو تہاڑ جیل میں شہید کیا گیا. اسی طرح یاسین ملک صاحب کی دیکھیں آج کل طبی، شبیر شاہ صاحب جو ہے کینسر میں بھی جو ہے مبتلا ہے، اس پہ دنیا نے آواز اٹھائی، مگر بھارت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. آپ نے بات کی پاکستان کی، اس وقت آج جو یہ تو چلیں تہاڑ جیل جو ہے ایک رجسٹرڈ ہے، معاملہ ہے، لیکن جو انہوں نے باقی لوگوں کو جہاں جہاں پہ لے جا کے حکومت خانوں میں ڈالا ہوا ہے، اس کا تو اتا پتہ بھی نہیں ہے. ان کو آتا انڈیا کے مختلف، وہ اب اس لیے بھی ایسے تنگ کیا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے ان کے فیملیز کو، کہ جن کو بھی وہ گرفتار کرتے ہیں انڈیا کے ایسے دور جیلوں میں، مثال کے طور پہ ادھمپو، ادھر یہ جو ہے حیدرآباد، ایسے جو وہاں پر علاقے، تامل ناڈو یہ وغیرہ، ان جگہوں پہ رکھا جاتا ہے. کہ وجہ یہی ہے کہ ان کی فیملیز نہ جائے، ان سے ملاقات نہ کر سکے، کیونکہ دور ہوتی ہے بہت جگہ، وہاں پہنچ نہیں پاتی ہے فیملی کو، اور وہاں پر پھر اگر پہنچ بھی جاتا ہے ان کو ملاقات نہیں دی جاتی ہے. اچھا ہاں، یہ تو ایک تو بین الاقوامی قوانین، یہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن میں سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو وادی میں اجازت نہیں ہے، ڈیفنس آبزرورز جو دفاعی اتاشی ہیں ان کو ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر اجازت نہیں ہے. یہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر کے اگر اکنامک انٹرسٹ بھی آڑے آ جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شے دینے والی بات ہے، اس کو فروغ دینے والی بات ہے، اور یہ پورے خطے کا نقشہ بدل سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہندوستان نے کبھی بھی الاؤ نہیں کیا، نہ صحافیوں کو الاؤ کیا، نہ بین الاقوامی آبزرورز کو الاؤ کیا، نہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو الاؤ کیا. اس نے ہمیشہ انکار کیا کہ کوئی باہر سے اور نہ آئے، اور جو ہندوستان بربریت کر رہا ہے، جو انٹرنیشنل لاز کی اور جو لوکل لاز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو بنیادی حقوق کو سلب کر رہا ہے، اور جو ظلم اور بربریت کی داستان رقم کر رہا ہے، وہ ایکسپوز نہ ہو دنیا کے سامنے. اس کے مقابلے میں پاکستان نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا. جو بین الاقوامی اتاشی ہیں، آبزرورز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کو سیز فائر لائن کے لائن آف کنٹرول کے پاس لے کے گئے، ان کو دکھایا کہ آزاد کشمیر میں کتنا امن ہے، کتنا لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو کس طریقے سے وہ ایک اچھا ماحول وہاں پہ فراہم کیا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت کی ایک داستان رقم کی ہوئی ہے، اور لوگوں کو کوئی بھی آزادی نہ صرف نصیب نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو یہ ہندوستان کا جو اپنے کرتوت ہیں، اور ان کی اپنی دہشت گردی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اس کی وجہ سے وہ ایون میڈیشن سے بھی انکار کرتا ہے. جب انٹرنیشنل میڈیشن کی بات آتی ہے تو اس سے بھی وہ انکار کرتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا کیس کشمیر کے اوپر انتہائی کمزور ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کا کیس کشمیر کے اوپر بہت سٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے ہر بین الاقوامی انٹرونشن کی یا اس میں مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے جو بھی کوئی کوشش ہوتی ہے، اس کو پاکستان نہ صرف ایکسیپٹ کرتا ہے بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات بھی کرتا ہے. تو یہ
بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ خود پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ ہر موقع کے اوپر پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ ان کی جو جدوجہد ہے، جس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، وہ جائز اسٹرگل ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی، اس کو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی اخلاقی اور سیاسی اچھا حمایت سر، حاصل ہے۔ سیلف ڈیفنس کی انٹرپریٹیشن ذرا کیجئے گا، جس کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے۔ سیلف ڈیفنس یہ اپنی ماؤں بہنوں بچیوں کی عزت اور آبرو اور ان کی عصمت دری کو روکنے کے لیے جو ان کے لیے پروٹیکٹ ان کو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو کشمیر کے لوگ جو ہیں، ایک تو ان کی پیسفل اور جائز اسٹرگل ہے اپنے رائٹ کے لیے جو ان کو یونائٹڈ نیشن نے دے رکھا ہے۔ دوسرا، یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اور جو ان کی قوانین ہیں وہ اس بات کو الاؤ کرتے ہیں کہ کوئی فورن آکوپیشن فورسز ہیں، آپ ان کے خلاف بندوق بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو کشمیر کے لوگ اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ساتھ اگر وہ جہاد کرتے ہیں، وہ بندوق اٹھاتے ہیں اسٹیٹ کے ہندوستان کی بربریت کے خلاف، تو وہ ان کو یونائٹڈ نیشن نے اس بات کو تسلیم کر رکھا ہے، بالکل، اور یہ ان کو اس کا یونائٹڈ چیپٹر نیشن 1 نے ہے یہ سر، حق اس دے کا رکھا چیپٹر 1 اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل وہ چیپٹر 1، اور وہ اس بات کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اوپر، اپنی دھرتی کے اوپر جو فارن آکوپائڈ فورسز ہیں ان کے خلاف آپ بندوق اٹھا سکتے ہیں اور ان کے خلاف آپ ملیٹنٹ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، عام اپنا سٹرگل کر سکتے ہیں، ڈیفنس یہ کر سکتے ٹرم وہاں پہ استعمال ہوئی ہوئی ہے کہ آپ عام سٹرگل کر سکتے ہیں۔ عام سٹرگل کر سکتے ہیں۔ تو کشمیر کے لوگوں کی جو سٹرگل ہے وہ بالکل جائز ہے، اور وہ اپنے حقوق کے لیے ہے، اور اس کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز اور ان کے جو چارٹر ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور الاؤ کرتا ہے، جس کے تحت ان کی سٹرگل جو ہے وہ جائز سٹرگل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، جس طرح ایک تو وہ قوانین کے حوالے سے جو ان کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کی، دوسری جانب نریندر مودی اپنی الیکشن کیمپین میں بار بار اس بات کو دہراتا رہا کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A میں امینڈمنٹ کر کے مقبوضہ وادی کو جو ہے اپنا حصہ بنا لے گا۔ ایک طرف اس کا پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے، دوسری طرف اس کی بلی والی سیاست جو کہ RSS کا ایک نظریہ اور آئیڈیالوجی ہے، یہ دونوں اب کار فرما ہیں۔ زیادہ کام ہمیں کس پہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کی جو پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے، نیریٹو ہے، اس کو بہتر کاؤنٹر کرنا، یا جو ان کی بلی چڑھانا اور مسلمانوں کا خون بہانا، بالخصوص اقلیتوں کا تو اپنی جگہ پہ، اس کو کاؤنٹر کرنا؟ دیکھیں، ہمیں دونوں چیزوں کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ ایک تو پولیٹیکلی تو وہ اس کا جو ہے امیج ہے نا وہ ویسے بھی گر چکا ہے اب، تو باقی وہ جو RSS کے گنڈوں کے ذریعے جو اس نے جو لوٹ مار اور جو بازار گرم کیا ہے کہ ہر ایک کو جو پکڑنا، وہاں پر جب آپ دیکھیں نا ہمارے جو لوگ جاتے ہیں، اچھا، لوٹ مار بھی کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے نا اپنا مال جو ہے، اپنا جو سیب کے ہیں اور جو وہاں پر جو مختلف چیزیں جو ہے ہو رہی ہے، چاول کاشت ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہندوستان کے مختلف منڈیوں میں جاتا ہے، تو وہاں پر راستے میں RSS کے گنڈے جو ہے ان کو روکتے ہیں اور مار پیٹ بھی کرتے ہیں، ان سے مال بھی لوٹا جاتا ہے۔ اچھا، یہ فوجی وردی میں ملبوس ہوتے ہیں یہ RSS والے؟ یہ RSS والے ایک تو اپنی جو ان کی جو وردی ہوتی ہے، وہ جو ان کا پٹا ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے، اور وہاں کی جو فوجی ہے، ہندو زیادہ تر فوجی جو ہے وہ جو ہے ان پہ مسلمان، نہیں، جو ہیلی کاپٹرز بھر کر جو وہ لاتے ہیں 2019 کے بعد جو انہوں نے فوجی وردی پہنا کر ان کو وادی میں چھوڑا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ اب انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ آپ نے دیکھا نا جب بیان مخصوص کا جب ہوا تھا، جب انڈیا کو شکست ہوئی، تو پھر وہ جو وہاں انڈیا کا سارا میڈیا مقبوضہ کشمیر میں آتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں بول رہے ہیں کہ آپ پاکستان پہ حملہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان نے غلط بلکہ کیا آپ نے جو بات ہی چھیڑ دی تو پہلگام واقعے کے بعد بھی جو وہاں کے جو متاثرین تھے انہوں نے بھی آ کر کہا کہ جی 2 کلومیٹر کے بعد جو راشٹریہ رائفل اور باقی ریجمنٹس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہمارے کشمیریوں نے مدد کی ہماری۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اور ان سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اتنے سالوں سے جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ تو آپ لوگ بات نہیں کرتے ہیں، آپ ہم سے کیا سوالات پوچھتے ہیں، ہم کوئی جواب نہیں دیں گے اس بارے میں، آپ کا جو ہے پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہے وہ آپ کریں، مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام آپ پاکستان کا نام زبردستی ہم سے اگوانا چاہتے ہیں
تو وہ انہوں نے نہیں کیا. اور مقبوضہ کشمیر کی عوام نے آپ نے دیکھا تو ہمیشہ جو ہے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تمام رپورٹرز نے کوشش کی لیکن کسی ایک شخص کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی اور وہ سوشل میڈیا میں سارا کچھ موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہمیشہ پاکستان سے محبت کی. وہاں پر دیکھیں اگر شہید کوئی ہوتا تھا تو اس کو پاکستانی پرچم میں اس کی تدفین ہوتی تھی, اس میں لپیٹ کے اس کو. اور ہمارا جو قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب کا ایک ہی نعرہ تھا, پاکستانی ہے, پاکستان ہمارا ہے. اور اسی طرح جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام, جس طرح آج دیکھیں نا, میں ادھر ڈی چوک میں بھی ہمارا جو پروگرام ہوا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے, اس میں تو ہزاروں تعداد میں لوگ تھے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک جذبہ بھی ملتا ہے. آپ دیکھیں پوری پاکستانی قوم آج جو سڑکوں پہ نکلی ہے, اور ان میں جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہے, وکیل بھی ہے, محسن بھی ہے, اور جو انشاءاللہ پاکستان جو ہر محاذ پر پاکستان ساتھ کھڑا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ جو جدوجہد کر رہا ہے, جو اقوام متحدہ کا ارادہ ہو, ہیومن رائٹس کا کمیشن ہو یا کوئی جنیوا کمیشن ہو, جو بھی ایسے ادارے ہیں وہاں پر ہماری بات کرنا. تو وہاں مقبوضہ کشمیر میں اگر اس وقت جو ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, کوئی بول نہیں سکتا ہے, اس کو اگر بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہاں کی کٹ پتلی حکومت 13 جولائی ہمیشہ جو ہے وہاں پر جو ہمارے جو ہسٹوریکل, اچھا وہ کٹ پتلی حکومتیں بعد میں آ کے جب ان سے اقتدار چلا جاتا ہے پھر وہ حقائق بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو دیکھیں نا 22 وہاں تو ہمیشہ وہ دعا کرتے تھے ان 22 شہداء کا جن اذان کے دوران ان کو شہید کیا گیا, اور اس میں جو ہے حکومت بھی جو ہے کشمیر کی جو ہے وہ بھی دعا کرتے. اب کٹ پتلی حکومت عمر عبداللہ گیا تھا دعا کرنے, اس کو جو ہے اپنی پولیس جو وہاں کی فورسز ہے انڈیا کی, اس نے وہاں پر اس کو اجازت نہیں دی. ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ تو بات نہیں ہے, وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. جو وہ چلا رہا ہے وہ وہی گورنر چلا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے, وہاں پر جو بھی وہاں پر جو اقدامات کر رہا ہے وہ گورنر کر رہا ہے. ہاں جی, اور وہ انڈیا سے ساری ہدایت اس کو آتی. وہاں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اب دیا ہی کیا, وہاں کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی اس وقت باہر سے آئے ہیں. ٹورزم ختم کر دیا, ایگریکلچر ختم کر دیا, سارا پھلدار درختوں کو جو جڑوں سے اکھیڑ دیا. ہمارے جو ہے سیب کے باغات اتنے مشہور ہیں وہاں پر, ان کو اکھاڑ دیا. زعفران کی کاشت وہاں پر ہوتی ہے, ان کو جو ہے تہس نہس کر دیا. اسی طرح ایسی چیزیں بھارت جتنا بھی ظلم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے دل نہیں ہے ابھی تک جیت سکا اور نہ جیتے گا. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہمیشہ غارت کر کے سر کہاں جیتا جا سکتا ہے. سردار صاحب, فریڈم سٹرگل کو سپورٹ کرنے والے یا آکوپیشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو ان ریاستوں اور ممالک قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ مداخلت کرتے ہیں, یہ کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ دیکھیں جہاں اس آکوپیشن فورسز کے خلاف وہاں کے لوگوں کو جائز اپنی سٹرگل کرنے کا جو جائز حق حاصل ہے, ان کو جو جتنی انٹرنیشنل قوتیں ہیں, عالمی برادری ہے, اگر اس کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ بھی بالکل جائز طریقے سے ان کو یہ حق ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. اور ہندوستانی بربریت اگر وہاں پہ ہو رہی ہے یا کوئی ملک اگر وہاں بربریت کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, عالمی قوانین کے دھجیاں اڑا رہا ہے, تو پھر اس کو ہاتھ روکنے کا بھی ان ممالک کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو ہاتھ روکنے کی بھی کوشش کریں اور ایسے اقدامات کریں جس سے وہ ان ظلم و بربریت سے وہ باز آئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی قوم ہے, پاکستان سمیت جو بھی ممالک کشمیریوں کے جائز سٹرگل کی حمایت کر رہے ہیں, ان کو پورا حق حاصل ہے. ان کو عالمی قوانین اور ابھی اس بات کا حق دیتے ہیں کہ وہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. اچھا سردار صاحب, یہ بہت سارے قوانین جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, جن کالے قوانین کا آپ نے بھی ذکر کیا, پھر یو این کا چارٹر ہے, اس کے مختلف آرٹیکلز ہیں, اس کی بھی وضاحت ہوتی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا فورم ہے جہاں پہ ابھی بھی ہمیں رجوع کرنا چاہیے؟ پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹس جو پاکستان کی ہیں اور یہ جو تنازع ہے اس کو لے کر پاکستان پوری دنیا میں سفارتکاری کرتا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, جنگی جرائم کا مرتکب نریندر مودی, اس کے خلاف ہم مزید کون سے اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عالمی ادارے ہیں, یونائٹڈ نیشن ہے, یورپی یونین ہے, اسی طرح ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں. آپ ان تک یہ پہنچا سکتے ہیں اور ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان نے کشمیر کے اندر مختلف قوانین, اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے تو وہ اسپیشل فورسز, آرم فورسز ایکٹ ہے, ان کا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے,
جو اینٹی ٹیررزم کے مختلف انہوں نے سو کالڈ لاز بنائے ہوئے ہیں وہ موسٹلی کشمیر اسپیسیفک ہیں، جو کشمیر کے اندر ہی آپریٹ ہوتے ہیں. ان کا مقصد اور پرپس صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ جو کشمیر کے لوگ اپنی جو سٹرگل کر رہے ہیں، جائز سٹرگل کر رہے ہیں، اس کو کرب کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے. تو اس کے خلاف جو عالمی عدالت انصاف سمیت تمام عالمی برادری جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کر سکتی ہے. اور اسے میں جو ہے پاکستان ایک کشمیریوں کے ایک وکیل کی حیثیت سے جو اس کی عالمی ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہوئے پاکستان ہندوستان کو نہ صرف ایکسپوز کر سکتا ہے بلکہ عالمی اداروں سے اس معاملے میں مدد دے سکتا ہے کہ وہ ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی کریں کہ وہ ہندوستان کشمیر کے لوگوں کے اوپر اس طرح کے ڈریکونین لاز کو اپلائی کر کے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو نہ چھینے اور ان کے اوپر ظلم اور فسطائیت کی یہ داستان جو ہے وہ نہ رقم کرے. تو اس کو بالکل ہم کر کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے سردار صاحب، بہت شکریہ. سردار عبدالرازق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قانون، اور رضوانی صاحب حریت رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. غیر قانونی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، عالمی برادری اس غیر منصفانہ اور اس مجرمانہ فعل کی بیخکنی کرنے کے لیے وہ تمام تر لوازمات پورے کرے، کیونکہ انصاف کا اگر بول بالا ہوگا بین الاقوامی سطح پر اور مظلوموں کی سنوائی ہوگی تو دنیا میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ بہت قریب ہو جائے گا. اور اگر اسی طرح فلیکسیبلٹی دی گئی اور ایگزیمپٹڈ رکھا ان ممالک کو جو کہ قابضین ہیں یا آکوپائیڈ ہیں یا آکوپیشنز، اور آرم فورسز ان کی وہاں پر جو ہے قتل و غارت کرتی رہی، اور ان کو اگر ان کا ہاتھ نہ روکا گیا تو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کو شدید نقصان پہنچے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد گفتگو سے جاری رکھیں گے. بھارت نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا. پانچ اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ خطے میں قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے. مودی حکومت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہی ہے. کشمیری عوام 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی جانب سے مسلط کی گئی غیر قانونی تبدیلیوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے. بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی ڈٹائی سے خلاف ورزی عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے امریکہ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر ٹیرف لگایا جا رہا ہے. اور بھارت جو کبھی کہا کرتا تھا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، لیکن جو 9 اور 10 مئی کی رات اور جو آپریشن بنیان المرصوص کے بعد جس ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور جس طریقے سے منتیں ترلے کیے گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے اور سیز فائر کی گزارشیں کی گئی، اس کے باوجود بھی ہندوستان باز نہ آیا. اور ابھی کچھ دیر قبل ہی این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر بھارت باز نہ آیا 24 گھنٹوں میں تو نمایاں ٹیرف میں اضافہ کر دیا جائے گا، مزید ٹیرف لگا دیے جائیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ بات انہوں نے 14 جولائی کو یہ بات کی تھی کہ کون کون سے ممالک تیل خریدنا، اور وہ تمام تفصیلات کا انہوں نے ذکر کیا تھا. اور اب مزید جو ہے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے بھارت. اور جو راہل گاندھی کا پارلیمنٹ میں خطاب تھا، اور ہم بھی بار بار کہتے تھے کہ بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹیرف کے علاوہ ہی جو مودی سرکار ہے اور جو آر ایس ایس ہے وہی ان کے لیے کافی ہے. اس ٹیرف کے اضافے کے بعد
ہندوستان کو کتنا معاشی نقصان ہو سکتا ہے، سفارتی طور پر اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے بات کے لیے مدعو کیا ہے مرزا عبدالرحمان صاحب، ماہر معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں متین حیدر صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ متین حیدر صاحب آپ کا بھی. مرزا عبدالرحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے جو معاشی پہلو ہیں اس ٹیرف کے اضافے کے بعد وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور اس ٹیرف کے اضافے کی مزید کیا محرکات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہماری اس وقت ماشاءاللہ خارجہ پالیسی ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو اس وقت ہیں فیلڈ مارشل، ان کی ساری زیادہ ان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت یہ خود وہاں گئے. جی ٹرمپ سے بہت بڑی بات ہے، ملے، ان کے ساتھ لنچ کیا، اور ان کی جو وہاں بات چیت ہوئی، اعتماد بحال ہوا، اور اسی کا یہ مظہر ہے کہ آج ہندوستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہتا جا رہا ہے. بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس کا ایک بڑا نام تھا، اور اس کی بڑی ایک اس میں غرور تھا. وہ ہماری مسلح افواج نے پہلے تو اس کے غرور اور تکبر کو جنگ میں ایسی مار دی کہ وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور اس نے جھوٹ بولنے کی کتنی کوشش کی، لیکن وہ ساری چیزیں میڈیا پہ آنے کے بعد وہ ناکام ہوا اور شرمندہ ہوا. دوسرے اب جو معاشی جنگ ہے اس میں آ کے جب سے یہ امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت قائم ہوئی ہے، ٹرمپ نے ایک نئی پالیسی ایجاد کی کہ وہ ٹیرف جو ہیں وہ دیے جائیں. اور دیکھیں ہماری پاکستان کی اور انڈیا کی جو جنگ بندی ہوئی اس میں بھی ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے دونوں کو کہا اگر کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، ملک کو معیشت میں لانا ہے، معیشت بے بحال کرنی ہے تو جنگ بند کر دو. اور ٹرمپ کی بات پہ یہ سارا عمل درآمد ہوا، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں یا ہماری جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اس چیز پہ جو ساتھ دیا، اور اس وجہ سے آج یہ ہوا کہ جو ٹرمپ نے جو سب پہ جو اپنے لگائے تھے ہمارے میں 19% اور انڈیا پہ 25%، اور اب اس میں اضافے کا اندیا اور بھی دیکھ اسی وجہ سے دیکھیں ہم نے پالیسیز ایسی بنائی کہ جو کچھ لو کچھ دو کی بات کی، ہم نے ٹریڈ کی بات کی، ہم نے امداد کی بات نہیں کی. بالکل اسی کی بدولت یہ وزیر اعظم کا ویژن بھی تھا کہ ایڈ نہیں ٹریڈ. اچھا متین حیدر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر، ابھی کچھ دیر قبل بھی CNBC کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ اگر 24 گھنٹے تک بھارت باز نہ آیا تو مزید اس کو ٹیرف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین سے معاہدے کے قریب ہیں. تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے سر. جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ. بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور امریکی صدر کی جانب سے بھارت کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں مزید اضافہ کرنے کی جو انہوں نے دھمکی دی ہے، وہ یقینی طور پہ آپ نے یہ جو سوال پوچھا تھا کہ اس سے بھارت کو اربوں ڈالر کا اس کی ایکسپورٹس میں یقینی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہوگا. اور اب اس میں یہ بات ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ اتنی فیور کیوں کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل ٹیرف اس وقت اگر آپ باقی کنٹریز کو دیکھیں تو وہ آلموسٹ 1% کا ڈفرنٹ ہے جو آپ اس وقت جنوبی ایشیا اور فار ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ٹیرف کیا گیا پاکستان کے ساتھ ٹیرف، اور پاکستانی جو انڈسٹریل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، اور جو ان کے ٹریڈیشنل جو ٹریڈ پارٹنر تھے وہی والا رکھا گیا پاکستان کے ساتھ. بالکل. اور اگر امریکہ کے ساتھ مزید بات چیت کامیابی کے ساتھ کی جائے تو پاکستان کے لیے ٹیرف 19% سے کم ہو کے 16 کے اوپر مزید آ سکتا ہے. اس وقت پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس سے بھرپور انداز میں اس سے بینیفٹ کرے گا. اور دوسرے اس کے جو تصویراتی پہلو ہے کہ پاکستان نے خطے کے اندر جس طریقے سے ایک اپنی کامیاب اسٹریٹجک پالیسی جو ہے اسے مینٹین کیا، بھارت کے جھوٹے بیانیے کو زمین بوس کیا، اور بھارت کا یہ جو تصور تھا کہ جنوبی ایشیا میں وہ امریکہ کے لیے سیکیورٹی پرووائڈر ہو سکتا ہے، اب وہ ٹرسٹ، وہ ریلائبلٹی وہ ہندوستان نے خود ختم کر دی، اور پاکستان کے اوپر ٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پہ تھے. پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک انتہائی عام ترین ثالثی کی جو تجویز تھی اس کے اوپر بھی کام کیا، اس کے اوپر بھی بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو بڑے بڑے دہشت گرد گروپس ہیں
جس کے اوپر امریکہ کو تشویش ہے. اچھا، اس کا مطلب متین حیدر صاحب آپ نے تو کئی پہلوؤں کو اجاگر کر دیا. مرزا صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح متین حیدر صاحب نے ایک اکنامک امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آپ کی اسپیشیلٹی بھی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا سر کہ یہ ہندوستان کی ٹریڈ کو مزید کتنا متاثر کر سکتا ہے. پاکستان کی جی ڈی پی کی بات کریں یا پاکستان کا اس ٹائم ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں یہ کتنا کارآمد ثابت ہو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس وقت یہ ہماری اچھی خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ دیکھیں کہ جو آپ کے ملک میں پتہ لگا ہے کہ تیل کے ذخائر نکالے جا رہے ہیں، بالکل، جس پہ ایک بہت بڑے ملک کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ تیل ایک دن آئے گا کہ شاید بھارت بھی پاکستان سے خریدے. یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا وجود ہے، یہ چیزیں ہیں. اور دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یوکرائن وغیرہ میں امداد کر رہا ہے اور روس جو ہے اس کو سستا تیل دے رہا ہے، اس سے لے رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں بہت کامیاب معیشت کے لیے ہوں گی. ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے ہمارے عوام جو ہے اس وقت انڈسٹری میں اگر ہمارا پہیہ چل گیا، آپ یقین کریں کہ ایکسپورٹ ہماری امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور امریکہ کو دیکھے اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے اور ہماری ٹریڈ بہت بڑھے گی. جو ان کے ٹریڈ پارٹنرز ہیں، جی، ٹریڈ پارٹنر جتنے بھی ہیں نا وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، بنگلہ دیش جیسے، نیپال جیسے، یہ چھوٹے چھوٹے ملک چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. چائنا، آپ دیکھیں ایران کا آنا کو کام نہیں تھا. ایران کیوں ہے؟ ایران اس لیے ہے کہ ایران جو ابھی اس سے وار ہوئی ہے نا، وہ آپ کے پاکستان کے سپہ سالار نے اس میں جو اسٹریٹجی پیش کی ہے اس وجہ سے سارا اس وار کو وہ بھی وار ختم ہوئی. اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. چین کے ساتھ معاہدے کے بالکل قریب ہیں، یہ بڑی ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے ڈونلڈ دیکھیں ٹرمپ. بات یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے، چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. چین بھی اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلتا ہے، لیکن چین کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے ایک ورلڈ پاور ہے. امریکہ کے بغیر وہ بھی نہیں چلتا. چین دیکھیں امریکہ کے جتنے اتحادی ہے، یہ امریکہ کا اپنا ملک ہے، وہاں جتنے اس میں وال مارٹ ہے سارا مال چین کا ہے. وہ خود اپنے ملک میں کوئی چیز بنانے کے قابل نہیں ہے. کیوں کہ وہاں پہ وہ 1 گھنٹہ کا $4 دیتے ہیں اور وہ $4 میں آپ کو بنی بنائی چیز جو ہے مل جاتی ہے چائنا سے. اس وجہ سے چائنا جو بہت آگے ہے. چائنا دیکھیں بھی امریکہ میں کئی جگہ جو کنسٹرکشنز ہیں وہ چائنا کر رہا ہے اور آدھے ریٹوں پہ کر رہا ہے اور بڑی کامیاب جو اس کی ہے. چائنا کی ٹریڈ پالیسی، چائنا کی دفاع کی پالیسی، ہر چیز دنیا میں منوائی ہوئی ہے. اس لیے میرے نہیں خیال کہ ان دونوں ملکوں میں کوئی آپس میں معاہدہ نہیں ہوگا. اور یہ بھارت کوشش بھی کر رہا تھا کہ اس میں روڑے اٹکائے. جی دیکھیں بھارت جو ہے نا اس وقت ویک وکٹ پہ ہے. بھارت نے ہر طرف سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا ہے. غرور اور تکبر نے اسے مار دیا ہے. دیکھیں اس نے خام خواہ پاکستان کا پانی بند کر دھمکیاں دی. وہ زمانہ اور تھا دھمکیوں کا، اب میڈیا کا زمانہ ہے. اب میڈیا کا ہے، اب یہ چیزیں نہیں چل سکتی. اب اس طریقے سے بھارت نے جو کچھ کرنے کے بری طرح ناکام ہوا، مایوس ہوا اور بھارت کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ امریکہ کا صدر دھمکی لگا رہا ہے کہ ہم ٹیرف مزید بڑھا دیں گے. اگر ٹیرف مزید بڑھ گیا نا تو بھارت کی بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. یہ تیسری دنیا کی بڑی معیشت کے جو دعوے دار ہیں. اچھا متین حیدر صاحب، یہ جو ابھی میں کیا کہوں، پلانٹڈ میڈیا بھی کہتے تھے اس کو، اور بھارتی ہندوستان میڈیا، ہم تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں ایسی ٹرمز کا استعمال نہیں کرتے، لیکن اب یہ تو زبان زد عام ہے. گودی میڈیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے کا سلسلہ، ان کو ڈسکوالیفائڈ قرار دینے کی کوششیں اور ابھرتے ہوئے بھارت کی ناکامی کی جو وجہ ہے یا موجب ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وائے؟ جی دیکھیے اس میں 3 اعتبار سے وضاحت کروں گا. نہ صرف گودی میڈیا، بھارت کی ناقص سیکیورٹی پالیسی، بھارت کی ناقص خارجہ پالیسی، بھارت کی دیگر بڑی ناقص جو پالیسیز اور ہندو انتہا پسندی بھی. جی بالکل، بہت خوب آپ نے، بڑا اچھا ایک بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک. اور سب سے بڑی بات آپ نے جو گودی میڈیا کی جس کی نہ صرف خطے میں، بھارت کے اندر خود اور عالمی سطح پہ اس کا جو اعتماد ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے اوپر جو جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو مستند ہونا ہے، یہ تمام چیزیں ایروڈ ہو گئی ہیں، یعنی ختم ہو گئی ہیں. اور خاص طور پہ 22 اپریل کے پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد جس طریقے سے بھارت نے بیہیو کیا، علاقائی سطح پہ، عالمی سطح پہ بھارت کا بیانیہ پاکستان، اور چونکہ آج 5 اگست بھی ہے، کشمیر کے خلاف برے طریقے سے وہ بیانیہ ناکام ہوا.
پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی. جو پاکستان نے موقف اور بیانیہ اڈاپٹ کیا, آپ نے خود دیکھا برسلز, لندن, نیو یارک اور واشنگٹن میں بلاول بھٹو زرداری نے کس کامیابی کے ساتھ پاکستانی بیانیے کو اجاگر کیا. اور بالکل خاص طور پہ بہت مؤثر سفارتکاری. جی بالکل. تو یہ جو گودی میڈیا ہے یہ اس وقت ڈیسپریٹ ہو چکا ہے, امریکہ کے خلاف پروپیگیٹ کر رہا ہے, منفی رپورٹنگ کر رہا ہے, نیگیٹو رپورٹنگ کر رہا ہے. اور جو کچھ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ مودی کی سربراہی میں جو کچھ کر رہا ہے, ان کی جو میڈیا پالیسی ہے, جو خارجہ پالیسی ہے, جو سیکیورٹی پالیسی ہے, جو ٹریڈ پالیسی ہے, جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں. اور راہل گاندھی نے بھارتی پارلیمنٹ میں بالکل صحیح کہا کہ مودی صاحب اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ٹرمپ کے بیان کو جھٹلا کے بتائیں ہاں جی. کہ انہوں نے کیا کہا ہے پہلگام میں. اور سر انہوں نے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, مودی ہی کافی ہے. جی, ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام تر جو ایکشنز بھارت نے لیے ہیں اس وقت وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. ٹریڈ کے اعتبار سے اس کا جو بین البر اعظمی, اس کا جو دہشت گردی کا چہرہ ہے, نیشنل ٹیررزم, جس طریقے سے اس نے پوری دنیا میں اپنا ٹیرر پھیلایا, پراکسیز پھیلائی, اس اعتبار سے بھارت پورے طریقے سے عالمی علاقائی سطح پہ پٹ چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا. متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہا پسند اور خود پسند جو ہے ہندوستان کی مرزا صاحب, اس کے ہوتے ہوئے اس خطے میں جو معاشی انقلاب کی کوششیں تھیں اس کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھو جی, جو انہوں نے اپنے لیے یہ جگہ بنا اسی گھڑے میں خود گر گئے. آپ دیکھیں کہ آپ کی اچھی پالیسی, خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج ایران جیسا ملک جس سے دیکھیں ہماری ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی, آج دیکھو اس کا صدر پاکستان میں آیا ہے. بالکل. اس چیز کی یہ غمازی کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں حقیقت میں اور ہم دیکھیں, 10 بلین ڈالر اور تک اپنی 10 ٹریڈ لے جا بلین رہے ہیں. کا دیکھیں وہ آپ کے ساتھ وہ کام کریں گے. اور ایران اس وقت اس کی پروڈکشن آپ دیکھیں نا, تو میں نے جب دنیا میں بہترین پروڈکٹس ہیں اس کی, چھوٹی چھوٹی نا کمرشل لیول پہ بچوں کی چیزیں, یہ وہ اتنا آگے ہے کہ وہ اتنی سستی ہیں. لیکن سر ہم نے گڈز ٹو گڈز کا پہلے بھی ان کے ساتھ ہم دیکھیں بائیلیٹر پہلے کرتے رہے نا, ہم تو دیکھیں ہم تو ٹریڈ اس طرح کرتے رہے نا, لیکن اب ٹریڈ جو ہوگی کلیئر ہو جائے گی. جب آپ کلیئر ٹریڈ تھرو بینکس ہوگی تو اسی طریقے سے آپ کو اور اس میں ترقی میں دیکھیں. آپ کا اگر ہمسایہ آپ کا وفادار ہے نا تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے. آپ کا ہمسایہ پہلے آپ کا وفادار نہیں تھا, آپ کے جھگڑے تھے. پاکستان کو دیوالیہ قرار دینے والے کچھ اندرونی قوتیں, کچھ بیرونی قوتیں بھی شامل تھیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سر, میں تو اب کھلے الفاظ میں کہوں گا, منہ کالا ہو گیا بس؟ جی جی بالکل یہ ایسی بات ہے. دیکھیں جو بھی روکنا چاہتے تھے ہر چیز کو کہاں روکی ہے. اب دیکھیں آپ کے ساتھ مسئلہ بنا, کبھی بھی میں نے نہیں دیکھے ملک کھل کے ساتھ ہمارے ساتھ آیا. ہمارے ساتھ دیکھیں چائنا کھل کے ہے, چائنا ایران کھل کے ہے, ترکی کھل کے ہے, اور وہ کیا چاہیے ہمیں. سر SIFC کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا اعتماد مزید بھی بحال ہوا ہے؟ بہت بحال ہوا ہے, بہت. دیکھیں جی جو سسٹم ہے نا, جب سسٹم میں کرپشن نہ ہو, دیانتداری ہو, وہ سسٹم چلتا ہے. اور میں سمجھتا اور پھر ون ونڈو آپریشن. ون ونڈو آپریشن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو سپہ سالار ہے نا, اس کی جو خواہش ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمال کی خواہش ہے, اگر اس خواہش کو پورا ہوا تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان جو ہے نا کوئی وجہ نہیں کہ پیچھے کسی سے رہ جائے. بہت شکریہ مرزا عبدالرحمان صاحب, ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر, سید عاصم منیر صاحب کی جو کاوشیں کوششیں ہیں SIFC کے شیلٹر تلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور ایک اعتماد بحال ہوا ہے, اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ ہوا ہے, اور ہمارا جو پڑوسی ملک جس کو بہت زیادہ شوق ہے ٹیرف لگوانے کا, لگوائے, مزید اپنے اوپر ٹیرف لگوائے. ہماری یہ خواہش کبھی بھی نہیں رہی ہے. ہمیشہ ہم اس خطے میں معاشی انقلاب لانا چاہتے, اور ہم نے پہلے بھی یہ بار بار مشورہ بھی کیا, مشورہ دیا بھی, اور بار بار ان کو اس حوالے سے ہماری پرپوزل بھی رہی کہ آپ ہندوستان میں غربت کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں, آئیں ہم جوائنٹ اسٹریٹجی پہ کام کریں. لیکن بلی کی سیاست جو ہے وہ ہندو انتہا پسند جو سرکار ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور اب خمیازہ بھگت رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.